السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بہتا ہوا جرم۔ چھٹی کا دن تھا۔ ہم 3 دوست پہاڑی ڈھلوان کے نیچے برساتی نالے کے پاس بیٹھے تھے۔ ہم یہاں پکنک منانے آئے تھے۔ 2 دن سے پہاڑوں پر بارش ہو رہی تھی اور نالے میں طغیانی آئی ہوئی تھی، مگر ہم پھر بھی نالے میں اتر گئے اور نہانے لگے۔ پانی کی تیز بہاؤ میں پہاڑوں کی طرف سے چیزیں بہتی چلی آ رہی تھی۔ کبھی کسی درخت کی شاخ بہتی ہوئی آ جاتی، کبھی کوئی سوکھی لکڑی، کبھی آمو لدی ڈالی۔ اتنے میں ہمیں پتوں اور شاخوں کا ایک گچھا سا ادھر آتا نظر آیا۔ ہم اس کی طرف لپکے اور اسے پکڑ کر کنارے پر لے آئے۔ قریب سے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ یہ شاخوں کا گچھا نہیں تھا، بلکہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق تھا، جس پر شاخیں اس طرح لپیٹی گئی تھی کہ دور سے دیکھنے پر شاخوں کا گچھا محسوس ہوتا تھا۔ جب ہم نے شاخیں ہٹائیں تو نیچے سے ایک صندوق نکل آیا۔ نہ جانے اس صندوق میں کیا ہے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ قریبی جھاڑیوں کے پیچھے سے 3 خوفناک شکلوں والے آدمی نکل کر سامنے آ گئے۔ خبردار، اسے مت کھولنا، ان میں سے ایک نے گرجدار آواز میں کہا۔ ہم سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر صندوق چھین لیا۔ آؤ چلو، ان میں سے ایک نے کہا، جو ان کا لیڈر لگتا تھا۔ لیکن بوس، یہ لڑکے صندوق کو اٹھانے والا بولا۔ جانے دو، بچے ہیں، بوس بولا۔ لیکن بوس، بچوں نے صندوق دیکھ لیا ہے، اس نے صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر بوس نے الجھ کر کہا، ان کو اس غار میں بند کر دو۔ تیسرے نے سامنے پہاڑی کے غار کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ انہوں نے ہمیں ایک پہاڑی غار میں بند کر دیا اور اس کے آگے ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ اب آدھے گھنٹے تک خاموش بیٹھے رہو، اگر آواز نکالی تو تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ لیڈر نے ہمیں دھمکایا اور صندوق لے کر وہاں سے چلے گئے۔ چاروں سے غار کا منہ تو بند ہو گیا تھا، مگر اتنی درز تھی کہ ہم سانس لے سکتے تھے یا باہر دیکھ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے ہم وہاں جمے ہوئے بیٹھے رہے، پھر ہمت کر کے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر پتھر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ پھر ہم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک گزرتے ہوئے کسان تک ہماری آوازیں پہنچ گئی۔ اس نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں رہائی دلائی۔ غار میں قید ہونے کی وجہ پوچھی تو خوف کی وجہ سے ہم صرف یہ کہہ سکے کہ ہم کھیل رہے تھے کہ پتھر لڑک کر غار کے منہ پر آگے آ گرا۔ چونکہ ہماری پکنک ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے ہم اگلے اتوار کو پھر ڈھلوان پر گئے، لیکن اس دفعہ ہم ڈھلوان سے ذرا ہٹ کر پیچھے تھے۔ ہم کھیل کود میں مصروف تھے کہ اچانک احمد بولا، وہ دیکھو۔ ہم نے نالے کی طرف دیکھا، شاخوں کا گچھا پھر بہتا چلا آ رہا تھا۔ چلو چھپ جاؤ، حشام نے کہا۔ ہم آگے بڑھی ہوئی پہاڑی کی نوک کے پیچھے چھپ گئے۔ یہاں سے ہمیں دور دور تک سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہی 3 آدمی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلے۔ ایک پانی میں کود گیا اور جھاڑیوں کے گچھے کو لے کر باہر آ گیا۔ وہ تینوں ایک طرف چل پڑے۔ کچھ دور ان کی جیپ کھڑی تھی، جس میں بیٹھ کر وہ لوگ چلے گئے۔ معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، احمد نے گاڑی کو جاتے دیکھ کر کہا۔ یہ لوگ مجرم ہوتے ہیں اور ضرور کسی بڑی واردات میں ملوث ہیں۔ حشام نے کہا، چلو پولیس چوکی میں جا کر بتاتے ہیں۔ میں نے کہا۔ ہم پولیس چوکی کی طرف چل پڑے۔ نالے کے قریب ایک چھوٹی پہاڑی پر پولیس چوکی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے بڑی توجہ سے ہماری بات سنی، پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ہمیں سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اگلی اتوار ہم پھر ڈھلوان کے نیچے مورچہ لگائے بیٹھے تھے۔ بظاہر ہم کھیل میں مصروف تھے، لیکن در حقیقت ہمیں کسی کا انتظار تھا۔ اور پھر ہمیں ایک کرخت آواز سنائی دی۔ تم پھر آگے پلٹ کر دیکھا تو مجرموں کا لیڈر ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ اس نے جیب سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اسی وقت ایک آواز آئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، پولیس کے 3 سپاہی بندوقیں تانے چلے آ رہے تھے۔ مجرم نے ان پر فائر کرنے کے لیے ہاتھ گھمایا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مجرم کا پستول اڑ کر گھاس پر گر پڑا۔ ایک پولیس والے کی گولی سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ پکڑ کر کرانے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی دونوں مجرم، جو نالے میں سے جھاڑیوں سے ڈھکا صندوق پکڑ
کر لا رہے تھے بھاگنے لگے، مگر پولیس انسپکٹر نے روک کر کہا، خبردار، تم پہاڑی پہ موجود ہمارے ساتھیوں کے نشانے پر ہو۔ صاحب نے مڑ کر دیکھا، واقعی پہاڑی کے اوپر سپاہی پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ مجرموں کے قدم وہیں رک گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سپاہیوں کا ایک دستہ آ پہنچا اور مجرموں کو پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسمگلروں کا یہ گروہ کافی دنوں سے اس طریقے سے اسمگلنگ میں مصروف تھا۔ سرحد پار سے مجرموں کے ساتھی اسمگلنگ کا مال صندوق میں بند کر کے شاخوں میں لپیٹ کر پانی میں بہا دیتے، جسے یہاں موجود مجرم وصول کر لیتے۔ پہاڑی پر پولیس چوکی سرحد پر کڑے پہرے کی وجہ سے انہوں نے یہ محفوظ طریقہ واردات اختیار کیا، مگر آخر پکڑے گئے۔ شکریہ۔